پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب تھا لڑائی حسین کی، دریا حسین کا ترائی حسین کی، دنیا حسین کی خدائی حسین کی، بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا، اب رحم واسطہ ملے اکبر کی روح کا۔ مذاہب حرمت یعنی سینکٹیٹی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک رعب اور اتھارٹی رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ہر مذہب کی شروعات اچھائی کا دعویٰ کر کے رکھی گئی۔ مذہب بنانے والوں کو مظلوم و لاچار دکھایا جاتا ہے۔ مسیحیت دنیا کا وہ پہلا مذہب تھا جس نے ایک ایسے شخص کی ڈیوینٹی اور خدائی محبوبیت کا پرچار کیا جو کہ ایک کربناک موت مارا گیا۔ مسیح یہودی نسل سے تعلق رکھتا تھا، فقیوں اور فریسیوں پر کڑی تنقید کیا کرتا تھا، وہ سامریوں سے برے سلوک کے خلاف تھا۔ بائبل کے مطابق وہ ٹیکس لینے والوں اور پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتے پایا جاتا تھا۔ مسیح کے شاگرد یا حواری انتہائی سادہ اور معاشرے کے اپریسڈ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 حواریوں میں سے زیادہ تر مچھیرے تھے۔ ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی۔ یوحنا یعنی یحییٰ اس کے اس کام پر کڑی تنقید کیا کرتا تھا۔ اس پر ہیرودیس کی بھتیجی نے اس کے دربار میں رقص کیا جس سے ہیرودیس بہت خوش ہوا۔ اس رقص کے انعام میں اس نے اپنے سوتیلے باپ یعنی چچا سے اپنی ماں کے کہنے پر حضرت یوحنا کا سر بطور تحفہ مانگ لیا۔ ہیرودیس کے حکم پر یوحنا کا سر اتار کر ایک تشتری میں اس لڑکی کو پیش کیا گیا جو اس نے اپنی ماں کو دے دیا۔ یوحنا کون تھا؟ یوحنا حضرت مسیح کا کزن یعنی ان کی ماں کی کزن مارتھا اور زکریا کاہن کا بیٹا تھا۔ یوحنا ایک ملنگ کی زندگی گزارتا تھا، وہ جنگل و بیابان میں رہتا، اس نے شادی نہ کی اور جنگلی ٹڈیوں کے شہر پر گزارا کرتا تھا۔ یوحنا اونٹ کی کھال کو بطور لباس استعمال کرتا، اس نے کبھی بھی دنیا کی لغزشوں اور آسائشوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یوحنا کی موت کے بعد سے مسیح کو معلوم تھا کہ وہ بھی ضرور یہودیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ مسیح کو جمعرات کی رات کو گرفتار کیا گیا اور جمعہ کو صلیب دے دیا گیا۔ اس رات مسیح گثمنی کے باغ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود تھا۔ مسیح یہ جانتا تھا کہ اسے گرفتار کیا جانا ہے، وہ دعا میں مصروف تھا اور بار بار اپنے شاگردوں کو دعا کے لیے جگاتا تھا مگر وہ سوتے رہے۔ آخرکار کاہن اعظم کے لوگ اور رومی سپاہی مسیح کو گرفتار کرنے آ گئے۔ یہودا اسکریوتی مسیح کا وہ حواری جس نے اسے پکڑوایا تھا بھی ان کے ساتھ تھا۔ مسیح نے ان سے پوچھا تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو۔ مسیح نے ان سے کہا میں ہی ہوں۔ اس پر یہودا اسکریوتی نے اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے مسیح کے گال پر بوسہ دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جس کی گال پر میں بوسہ دوں گا وہی مسیح ہے۔ پترس نے تلوار نکالی اور ایک سپاہی پر چلائی جس سے اس کا کان اڑ گیا، مگر مسیح نے کہا پترس تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے، اور معجزے سے اس سپاہی کا کان واپس جوڑ دیا۔ اسی رات مسیح کو یروشلم میں رومی فوج کے پریفیکٹ پینتوس پلاتوس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے مسیح کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا۔ ہیرودیس نے فیصلہ فقیوں اور فریسیوں پر چھوڑا اور مسیح کو واپس رومیوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج ڈالا۔ اگلی صبح اس کی صلیب اسی کو اٹھوا کر یروشلم کی گلیوں میں گھمایا، کوڑے مارے، لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ مسیح پوری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ اس طرح سے وہ کھوپڑی کی پہاڑی تک اپنی صلیب خود اٹھائے چلتا رہا۔ آخرکار تکلیف اور زخموں کی وجہ سے اس کے لیے چلنا بھی ناممکن ہو گیا۔ اس پر رومیوں نے ایک اسرائیلی کو اس کی صلیب اٹھانے کے لیے کہا۔ رومی فوجی اسے یہودیوں کے بادشاہ سلام کہہ کر ٹھٹھے مارتے اور تھپڑ مارتے رہے۔ پھر اسے کھوپڑی کے مقام پر 2 ڈاکوؤں کے درمیان صلیب دے دی گئی۔ صلیب یا سولی کیسی سزا ہے؟ مسیح عام طور پر حضرت مسیح کی مصلوب حالت کو مصوری میں دکھاتے ہیں اور پوجتے بھی ہیں، مگر یہ تصاویر صلیب جیسی سخت سزا کو ایک انتہائی خوبصورت حالت کے طور پر دکھاتے ہیں۔ مسیحیوں کی یہ تصویریں صلیب کے حقیقی طریقہ کار کے مطابق بھی نہیں۔ صلیب دینے کے لیے کیل انسان کی کلائیوں میں ٹھوکے جاتے تھے، اسی طرح پاؤں کے کیل صلیب کے ورٹیکل پلر کے دونوں طرف پاؤں رکھ کر ٹھوک دیے جاتے تھے۔ صلیبی موت کوئی آسان موت نہیں تھی۔ کئی لوگ دنوں تک سولی پر ٹنگے رہتے، حتیٰ کہ چیل کوے ان کا گوشت نوچنے لگتے۔ اس حالت میں ٹنگا ہوا شخص دراصل سانس لینے میں سخت مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کا سینہ اور دھڑ اس قدر نیچے لٹک جاتا ہے کہ اس کے جسم کا کل وزن اس کے بازوؤں پر آ جاتا ہے، جس سے اس کے سینے پر اس قدر دباؤ پڑتا ہے کہ اسے سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سانس لینے کے لیے اسے اپنے ان پاؤں پر زور ڈالنا ہوتا ہے جن میں سے پہلے ہی کیل گزارے گئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک سانس لے پاتا ہے۔ یعنی ہر سانس
لینے کے لیے اسے اپنے پاؤں پر زور ڈال کر اوپر اٹھنا ہوتا تھا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی ایسی ورزش ہوتی ہے جسے انسان دنوں تک کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ اٹھ کر سانس لے سکے، یعنی تکلیف اور دم گھٹنے کے درمیان زندگی کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ دونوں میں سے ایک تکلیف ہر وقت انسان کو درد دیتی رہتی ہے، پھر بالآخر خون کی کمی، تکلیف، تھکن اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان میں اتنی بھی سکت نہیں رہتی کہ وہ سانس کا تسلسل قائم رکھ سکے، اور آخر کار انسان دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ مسیح کیونکہ پہلے ہی بہت تشدد سہ چکا تھا، اس لیے صلیب پر صرف چند گھنٹے بعد ہی دم توڑ گیا۔ اگلا دن سبت کا دن تھا، اس لیے مسیح کے دونوں جانب صلیب دیے گئے ڈاکوؤں کی ٹانگیں ہتھوڑے سے توڑ دی گئیں تاکہ وہ دونوں جلدی مر جائیں۔ کیا سولی یا صلیب ایک ظلم ہے؟ مسیحیوں کی نظر میں مسیح سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، مگر مسلمانوں کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ مسیح پر خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہنے کا جھوٹا الزام دھرا گیا تھا، مگر مسیح نے کبھی خود کو یہودیوں کا بادشاہ یا مسلح جدوجہد کی بات نہیں کی۔ مگر حسین ضرور یزید کی خلافت کو غلط سمجھتا تھا اور یقیناً بغاوت کے در پہ تھا۔ مسیح نے اپنی قربانی پیش کی اور رومیوں اور یہودیوں کو اپنے شاگردوں کو مجرم ٹھہرانے سے منع کیا اور ان کی خاطر خود قربان ہو گیا، مگر حسین کے جانثار ایک ایک کر کے مرتے رہے اور بالآخر حسین خود میدان جنگ میں نکلا۔ حسین کے پاس سواری بھی تھی، تلوار بھی تھی، مسیح کے پاس کوئی سواری نہ تھی بلکہ وہ اپنی صلیب خود اٹھائے یروشلم رومیوں کی مسکن گاہ سے کھوپڑی، وہ مقام جہاں مجرموں کو صلیب دی جاتی تھی، تک گیا۔ حسین نے پانی مانگا، اس کو نہیں ملا۔ مسیح نے پانی مانگا تو سرکنڈے پر سرکہ لگا کر اسے دیا گیا۔ مسیح 3 گھنٹے تک صلیب پر لٹکا رہا، مگر اس پر جسمانی تشدد اس کی گرفتاری ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ حسین کا سر الگ کر دیا گیا۔ یہ موت صلیبی موت سے کہیں آسان تھی۔ حسین کا سر یزید کو پیش کیا گیا، یوحنا کا سر ہیرودیس نے کٹوایا۔ حسین کی اولاد اور بیویاں تھی، دولت تھی، زندگی آسائش میں گزری تھی، مگر مسیح اور یوحنا یہودیوں کی مار اور گالیاں کھاتے رہے۔ یہاں کمپیریزن پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین مظلوم تھا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، اور شہسوار مظلوم نہیں ہوتے۔ حسین اس سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنا چاہتا تھا جو اس کے نانا اور والد نے شروع کی تھی، جو اس کے بھائی نے بیت المال سے وظیفے کے بدلے بیچ دی تھی۔ طاقت کے کھیل میں فتح، بے وقوفی اور موت کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ مگر مسیحیت کا مظلوم و بے بس والا ماڈل اسلام نے حسین اور حسینیت کی شکل میں اپنایا۔ لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ حسین ہماری خاطر مر گیا، جس طرح مسیحیوں کو یہ باور کرایا گیا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا تمہاری خاطر ایک بے زبان جانور کی طرح مارا گیا۔ اسی طرح نواسۂ رسول نے بھی اپنے نانا کے دین کی خاطر جان دی۔ مگر کیا حسین دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ہے؟ یقیناً حسین کی موت اور زندگی کئی اور مظلوموں کی زندگی اور موت سے کہیں آسان ہے۔ اگر عقیدت کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو حسین کو اس تمام ظلم کی قیمت چکانا پڑی جو اس کے باپ اور نانا نے دنیا پر ڈھائے تھے۔ کیا انسانیت کے معراج پر حسین اپنے نانا اور دادا سے کچھ مختلف ہے؟ مذہبی کہانیوں اور قصوں سے حقیقت کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ مسیح سے متعلق کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا، اور دور جدید میں سامنے آنے والے ثبوت یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام کی تاریخ بھی کوئی مختلف نہیں۔ محمد سے سینکڑوں سال بعد تواریخ اسلام لکھی گئی۔ قرآن مبینہ طور پر حسین کی موت کے بعد اموی بادشاہوں نے لکھوایا اور دین اسلام کی داغ بیل ڈالی۔ حقیقی محمد حسین کون تھے؟ یہ بات تاریخ کے دھندلکے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ مگر کہانی کا نتیجہ یہی ہے کہ ایک طرف مختلف غزوات میں فتح اور مال غنیمت محمد کی نبوت کا معجزہ ہے، تو دوسری طرف اس کی آل کا دنیا سے مٹ جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ یعنی کان کو جدھر سے بھی پکڑ لو، بھٹو زندہ ہی رہے گا۔ عام انسان کی زندگی پر ان واقعات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مذہب کو جس قدر مانتا ہے وہ اسی قدر وشس اور سیڈسٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں ملا، پادری اور پنڈت جو مذہب کا جتنا بڑا ٹھیکیدار ہے، اسی قدر سیڈسٹ اور اذیت پسند ہے۔ وہ اسی قدر پارسائی اور نرگسیت کی سیڑھی کے اوپر اونچا چڑھا ہوا ہے۔ بھلائی، نیکی اور اچھائی کیا ہے؟ اس کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان واقعی بھلائی کرے تو اسے کسی دوسرے انسان سے پارسائی کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے یا مرتے کی جان بچانے کے لیے کسی پارسائی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ برائی کے پاپ کوئی حج، کنفیشن نہیں دھو سکتا، مگر مذہب کے ٹھیکیدار کسی بھی برائی کو جادو کی چھڑی سے
معاف کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو قتل کر دیں، آپ دنیا میں ہر قسم کی بے ایمانی اور دغا بازی کریں، اعتراف، حج اور اشنان آپ کو ایک بچے کی طرح پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عبادت، پارسائی اور نرگسیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دن میں 5 بار اٹھک بیٹھک کرنا نیکی ہے، 2 چٹانوں کے درمیان چکر لگانا نیکی ہے، سجدے کرنا، تسبیح پڑھنا، روزری پڑھنا، پوجا کرنا، سبھی نیکیاں ہیں۔ مذہب وہ دھوکہ دہی ہے جس میں انسان ایک غیر موجود خدا سے ایک بیکار کام کی جھوٹی اجرت لیتا ہے، اور اس اجرت کی بنیاد پر وہ مذہبی اچھائی جیسے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حقیقی بھلائی اور اچھائی کا نمازوں، عبادتوں اور مذہبی رسم و رواج سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی اچھائی انسان سے انسان کا بہتر تعلق ہے۔ بھوک، افلاس، بیماری، جنگ و جدل، انسانی تفریق کو مٹانے کی کوشش اصل نیکی ہے۔ ماحول کو بہتر بنانا، ہر جاندار کی زندگی کو بہتر بنانا اور ان کے سروائیول کے لیے کوشش کرنا نیکی ہے۔ مذہب وہ انفیکشس ڈیزیز ہے جو میلے کچیلے اور خون خوار مذہبی جانوروں کو پارسائی، نیکی اور نرگسیت کی جھوٹی دوائی دیتا ہے اور انسان کو دراصل حقیقی طور پر بہتر انسان بننے سے روکتا ہے۔ اس لیے مذہبی انسان حقیقی طور پر بھلائی کرنے کے بجائے پوجا پاٹ اور عبادت میں مشغول رہنے کو برتری سمجھتے ہیں۔ یہ اس لیے اذیت پسند یا سیڈسٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ غیر عبادت گزار اور مذہب سے کم رغبت اور علم رکھنے والے لوگوں کو نیچ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کو قابل خرچ یعنی ایکسپینڈیبل سمجھتے ہیں۔ اسی لیے مولوی سمجھتا ہے کہ کسی نوجوان کا خودکش حملے میں مرنا اس کی بھلائی ہے، جبکہ مولوی کا خود زندہ رہنے میں مولوی خدا اور مذہب کی بھلائی ہے۔ اس لیے پاپائیت کے علمبرداروں نے بچوں تک کو صلیبی جنگوں پر بھیجنے میں شرم محسوس نہ کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ غیر عبادت گزار اور مذہبی مرتبے کے مطابق نیچ لوگ اگر خدا کی راہ میں مریں گے تو ہی یہ نجات پائیں گے۔ اس لیے پیروکار ہی ماتم اور زنجیر زنی کرتے ہیں، امام نہیں، اور ماتم بھی عبادت کی ہی طرح کا ایک ایسا احساس ہے جو کہ انسان کو پارسائیت اور اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے حسین سمجھنے کا یقین دلاتا ہے۔ مگر ان سب چیزوں سے زیادہ قوی وہ پہلو ہے جہاں آپ مسیح کی صلیب میں اپنا دکھ تلاش کر سکتے ہیں، جہاں آپ خود ظالم ہو کر اس کی مظلوم شکل سے ہمدردی رکھ کر اپنے ظالم ہونے کے داغ دھو سکتے ہیں، جہاں آپ ایک ماتم میں پارسائی اور نرگسیت کی وہ صلیب ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ نے کبھی اٹھائی ہی نہیں، بلکہ جس کا بوجھ آپ خود دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح حسین کا ماتم بھی ہے، آپ صرف حسین سے ہمدردی اور اس کے ماتم کو پارسائی قرار دے دیتے ہیں۔ مبینہ طور پر 1400 سال پہلے مرے ہوئے ایک ایسے کردار کا ماتم جس سے متعلق حقیقی معلومات موجود ہی نہیں۔ دنیا آج بھی ظلم سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے سامنے کئی مشال خان ہیں، کئی شمع اور شہزاد ہیں، اور کئی اور مظلوم لوگ ہیں۔ ایسے مذہب بھی ہیں جو چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، محبت کرنے والوں کو سنسار کرتے ہیں۔ کربلا میں آل امیہ پانی نہ پینے دے تو ظلم ہے، اگر بدر میں محمد پانی نہ پینے دے تو فرشتے پھر بھی مدد کرنے کو اترتے ہیں، مگر کربلا میں پانی نہیں تو فرشتے بھی امداد کے لیے نہیں اترے۔ ہر مذہبی رسم ایک کاروبار ہے، سجدے سے لے کر ماتم، مذہبی قصے، حکایتیں اور کتابیں، سبھی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد سامراجیت، تقدیس اور اختیار کی طاقت کو قائم رکھنا ہے۔ مسیح کی صلیب اور حسین کی کربلا دونوں مذہب کا وہ انوکھا دھوکہ ہیں جس میں ظالم ظلم کی داستان ہی کو تختہ مشق بنا کر اختیار کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح باقی تمام عبادتیں انسان کو پارسائی اور نرگسیت کے جھوٹے زوم میں مبتلا کرتی ہیں، اسی طرح ماتم حسین بھی اسی زوم میں مبتلا رکھتا ہے۔ جس طرح مسیح کی داستان ظلم و ستم اور صلیبی موت پر منتج ہے، اسی طرح حسین کی کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھائی اور خاص مقاصد کے تحت پروان چڑھائی گئی۔ مسیحی عقیدہ کے مطابق مسیح کی موت کے ذمہ دار رومی نہیں، یہودی تھے، اور اس کہانی نے 2000 سال سے یہودیوں کے خلاف سب سے بڑے سیاسی آلہ کا کام کیا ہے۔ اسی طرح حسین کی کہانی بھی اپنے وقت کے حساب سے سیاسی مقاصد کے لیے تیار کی گئی تھی۔ آج امام اور ذاکر اس میں اس قدر شدید مسالے کا تڑکا لگاتے ہیں کہ مذہبی بدہضمی شدید ابتر حالت اختیار کر جاتی ہے۔ محمد ظالم تھا، اس لیے مذہب چھوڑنے کے بعد اس سے نفرت کرنا آسان ہے، مگر مسیح اور حسین سے جوڑی گئی ظلم کی داستان بعد ازاں بھی ماتم کرواتی رہتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تلوار اٹھا کر کوئی مظلوم کبھی نہیں نکلا۔ حسین اتنا بھی مظلوم نہیں تھا،
ظلم کی تعریف بدل کر اسے زبردستی مظلوم ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ اگر اس کے باپ اور نانا کے اصولوں کو دیکھا جائے تو اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، کیونکہ اسلامی طور پر بنو قریظہ کے 600 کربلا کے 72 سے کم وزن ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم حسین پر ہوا۔ بنو قریظہ کے ساتھ ہونے والے جرم سے واقف لوگ اس دھوکے کو کبھی ہضم نہیں کر سکتے۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔